السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پروپیگنڈے کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا ابھی پروپیگنڈا میں آتا ہوں اپنے سوال کے اوپر. دادا مشکلات بہت بڑھتی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جنرل فیض حمید صاحب جیل میں 14 سال قید، کیا وہ بامشقت ہے؟ اور پھر پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ کا کیا تھیسس ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑے دنوں سے یہ فیصلہ ڈیو تھا جی، اور خاص طور پہ جب سے چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں CDF صاحب نے اپنا آفس سنبھالا تھا تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. لیکن جمعرات کے دن نا بھائی جان 11:20 تک ٹائم نوٹ رکھنا ہے، 11:20 پہ ٹھیک ہے، 11:20 تک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگرچہ اس کی غریدہ فاروقی کی ایک پوسٹ جو ہے 11 بجے ہے، تقریباً 11:05 یا 11:10 پہ ٹھیک ہے، وہ ہے. 11:20 پہ کسی صاحب نے اس کی اپروول دی ایسے کر کے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر فیصلہ سنایا گیا اور ملزم جو ہیں اب تو وہ خیر مجرم ہو چکے ہیں فیض حمید صاحب، ان کو اس جگہ پہ لے جایا گیا. وہ جو میجر جنرل صاحب کی سربراہی میں یہ جو بنی ہوئی تھی عدالت فوج کی، اور اس میں 2 بریگیڈیئر تھے اور پھر جیک برانچ کے لوگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا. اچھا، اب اس کے اوپر نا مختلف جو ہے وہ لوگ مختلف قسم کے نا چوکے چھکے مارنے شروع پروپیگنڈا چھا گئے ہیں اس ٹائم. ہاں جی، آرمی چیف کی اس کے حوالے سے، اب وہ CDF ہیں CDS ہیں، ان کی اس حوالے سے ان لمیٹڈ اختیارات ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہیں یہ ان کے سامنے جب اپیل کریں گے، مرسی اپیل جاتی ہے ان کی طرف، ٹھیک ہے، تو ان کے خلاف یہ نظر ثانی کی اپیل کریں گے، جو میرا خیال ہے کم ہی کریں گے، لیکن یہ کریں گے. تو یہ جو کورٹ مارشل تھا یہ بنا تھا میجر جنرل کی سربراہی میں. اب اگلا جو نظر ثانی کا ہوگا وہ لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں بنے گا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اوپر باقاعدہ سماعت کرے گا اور عمومی طور پہ وہ فیصلہ اپ ہیلڈ ہوا کرتا ہے. اوکے، عمومی طور پہ، لیکن ہو سکتا ہے وہ نظر ثانی میں ان کو کوئی رعایت دے دے. پھر اس کے بعد ایک مرسی پٹیشن، رحم کی اپیل جاتی ہے آرمی چیف کے پاس، جو اس وقت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب ہیں ان کے پاس جاتی ہے. اگر وہ مسترد کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ معاملہ ریٹ کے اندر، ریٹ پٹیشن میں آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں جاتا ہے کہ جناب ہم مارے گئے، لوٹے گئے، ہمارے پاس تو کوئی فورم ہی نہیں ہے اس کے خلاف اور جانے کا، تو آپ بنیادی انسانی حقوق کے تحت اس کو سن لیجئے. ٹھیک ہے، اور ہائی کورٹ میں اس طرح کا معاملہ سننے کا تاریخ موجود ہے، اس کی تاریخ موجود ہے، ہائی کورٹ سنتی رہی ہے. تو یہ اس طرح سے پروسیجر چلے گا. اور آرمی چیف کے پاس یہ بھی اختیارات ہیں کہ مرسی اپیل ان کے پاس فائل ہونے کی تو ٹائم ہے کہ جی آپ اتنے دن میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کتنے دن میں فیصلہ کریں گے اس کے حوالے سے قانون خاموش ہے. ان کی ثوابدید ہے، مطلب اس کے اوپر کوئی لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اس مرسی پٹیشن کو اتنے دنوں میں سالو کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب تک کے مطابق آئندہ مستقبل میں کوئی ترمیم ہو جائے تو پتہ نہیں. اب آپ آئیے جی پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے، پروپیگنڈا نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ کہ اب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ گرفت میں آگے ہیں تو عمران خان کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے. اچھا دیکھیے، فیض حمید صاحب نے اگر تو کوئی مٹیریل دیا ہوگا جی، اور وہ مٹیریل انڈیپینڈنٹلی سسٹین کرتا ہے ان دا آئیز آف لا، جی، یعنی آزادانہ طور پہ خود ہے، اپنا ثبوت خود ہے، وہ تو ٹھیک ہے. عمران خان صاحب جو ہیں، فیض حمید صاحب جو ہیں، وہ دنیا کے کسی قانون کے تحت ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہو چکے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے، وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کی گواہی جو ہے وہ کسی بھی عدالت میں قبول کی جائے. تو وہ لوگ جو ہیں ان کو چاہیے یا اپنے دماغوں کو دھوئیں یا کلیاں کریں، چونکہ جیتنے کے وہ جھوٹ بول بیٹھے ہیں، وہ پانی والی کلیاں کریں. یار یہ تو یونیورسل رول ہے نا، یونیورسل پرنسپل ہے نا کہ قیدی کی یا کنوکٹڈ بندے کی گواہی جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جاتی. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو فیض حمید صاحب تو اب عمران خان کے خلاف اگر کہیں استعمال ہونے کا چانس تھا
تو یہ سب پرناؤنسمنٹ کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ وہ فیض حمید صاحب کے کچھ لگائے ہوئے پودے بھی تھے, کافی حد تک انہوں نے انٹروینشن کی تھی. فیض حمید کی بیوائیں فیض صاحب کی بیوائیں, ٹھیک ہے, چلیے کہہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی مذمتی ٹویٹ نہیں کی, خاموش ہو گئے. میں یہی بات کہنے لگا تھا. آپ اندازہ فرمائیے یار, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. وہ شعر ہے نا, ہاں, دبا کے چل دیے نہ دعا نہ سلام ہے. ہاں جی بالکل. ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. یار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ناک پونچھنے کا طریقہ نہیں آتا. جی ٹھیک ہے نا, میرا مطلب ہے کہ جن کو یہ وہ لوگ ہیں, میرا مطلب ہے کہ جن کی معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ خواتین و حضرات میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. جی. اور ان کو اٹھا کر صرف اس وجہ سے کہ وہ سوشل میڈیا پہ گالیاں کٹ سکتے تھے, ان کو اٹھا کے آپ نے نیشنل ٹی وی پہ بٹھا دیا, پرائیویٹ چینل کی آرم ٹویسٹنگ کر کے انہیں 50-50 لاکھ روپیہ پر منتھ دلوایا گیا. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ان کو فیض صاحب نے جسے کہتے ہیں نا فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا. تو یہ اتنے طوطا چشم نکلے ہیں, اتنے احسان فراموش نکلے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ نہیں کی. دیکھیے ہم تو وکٹم تھے فیض صاحب کے. جی ٹھیک ہے. ایک دن نا میں جو ہے وہ ساری رات جاگتا رہا, کیونکہ وہ جو میں اپنا ریگولر ولاگ کرتا ہوں نا رضی نامہ پہ, وہ اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا, کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ آ گیا تھا. وہ جاگتا رہا, جب اپلوڈ ہوا تو میں سو گیا. تو میں 12 بجے اٹھا تو کوئی 150 کال جو تھی وہ میرے موبائل پہ آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مختلف دوستوں کی, 2 دوست اس میں مین تھے. میں نے کہا لو بھی کوئی کام ہو گیا. میں نے ایمرجنسی میں کال کی, کہاں ہے آپ؟ میں کہا میں سویا ہوا تھا. میں بس آپ کیا سوئے, ہمارے نصیب سو گئے. وہ فلاں والا ولاگ جو ہے نا جو آج صبح اپلوڈ ہوا تھا وہ فوری طور پہ پرائیویٹ کریں. ٹھیک ہے کر کے تو پھر میرے پاس آ جائیں, آفس آ جائیں. ایک دوست تھے ہمارے میڈیا کے جرنلسٹ ہیں, بڑے مشہور ولاگر بھی ہیں. میں نے خیر وہ لڑکے کو کہہ کے اس کو پرائیویٹ کروایا, ان کے آفس چلا گیا. تو کہنے لگے یار یہ ولاگ جو ہے یہ فیض صاحب کو بہت چبھ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک گروپ کے اندر, جس کے اندر ان کے اپنے لوگ تھے اور رینک کے لوگ تھے, انہوں نے وہ ڈالا وہاں پہ اور کہا کہ اس بندے کو آج شام تک اس کا کون علاج کرے گا. وہاں پہ پھر آپ کا ایک کلاس فیلو بیٹھا ہوا تھا, یعنی کہ ہمارا اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا. اس نے فوراً جمپ کیا, سر میں کروں گا اس کا علاج سر. ٹھیک ہے. تو اس نے فون کر کے تو ہمارے مشترکہ دوست جو تھے انہیں کہے خدا کا اس کو آف کریں اور پھر میں آگے کچھ اسٹریٹجی لے کے چلتا ہوں, کیونکہ ادروائز انہیں آج شام تک مجھے اٹھا کر کسی جگہ پہ ان کی چترول کرنی ہے. اسائنمنٹ یہ ملی ہے. یعنی آپ جبر اور استبداد کا اندازہ کریں کہ آپ کو ایک ولاگ کے اندر کوئی بات ناپسند آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ مطلب آپ آفیشلی کہہ دیں, آپ ان آفیشلی کہہ دیں, نہیں اسے عبرت کا نشان بنائیں. جی یہ والا جو تھا نا کہ نو باڈی کو سم باڈی بنا دینا, جی, اور سم باڈی کو نو باڈی بنا دینا, یہ رب کے کام ہے. جی, یہ خدائی کام ہے. جی, یہ بندے کا کام نہیں ہے. اگر کوئی بندہ خدائی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ وہی ہوگی جو فیض صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے دادا, پروگرام کے اختتام میں تو پھر جو لگائے ہوئے پودے, ہاں دادا کافی اوپر چلے گئے ہم تو جو پودے لگائے ہوئے تھے جنہوں نے فوراً منہ موڑ لیا, کون ہے بھائی؟ جی بالکل, سوری جی آپ کون لوگ ہیں, تو وہ کیا ان کا خیال رکھا جائے گا آنے والے وقتوں میں بھی, یا ان پہ نظر رکھی جائے گی؟ نظر ضرور رکھی جائے گی, لیکن اب ان کا حال وہ ہوگا کہ ابا جی فوت ہو گئے, کرایہ دار نے مکان خالی کروا لیا ہے, امی جو ہے وہ ماموں کے گھر چلی گئی ہیں, ماموں کے بچے مارتے پڑا ہے. ایسا کچھ ہونے والا ہے یہ ان کے ساتھ ہوگا. جی جی, ظلم و جبر کا جو ان کا پھر کہیں گے لازمی آتے پیسے آ رہے ہیں. جبر تو نہیں ہوگا, جب ڈالر آنا بند ہو جائے, اگر محنت کر کے کھانا چاہیں تو رزق حلال موجود ہے, لیکن عادت نہیں پڑی. ہاں عادت نہیں. لیکن دادا کیا کمپاؤنڈر, ڈاکٹر کے ریسیپشنسٹ جرنلسٹ بنا دیے, بڑی جرنلسٹ. ویسے
اس پہ اس کا بھی کوئی ٹویٹ نہیں آیا. فیض صاحب کے کنوکٹ ہونے کے بعد محترمہ بھی خاموش ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. ان کو ریسیپشن یاد آ گئی ہونی ہے کہ کیا لیگیسی تھی, کہاں سے کہاں پر فیض صاحب نے پہنچا. نہیں, ہم انہیں کسی مہنگے ہسپتال میں ریسیپشنسٹ رکھوا دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. الشفا کی تیاری کریں آپ. دادا اس کے ساتھ ساتھ آخری سوال بالکل چاہوں گا کہ جلدی آپ اس کو ذرا سمرائز کر دیں. عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ خان صاحب کی یہ سوچ 11 دسمبر کی تاریخ سے شروع نہیں ہوتی. خان صاحب کی یہ سوچ جو ہے یہ تقریباً 11 فروری سے شروع ہوئی تھی. 11 فروری پچھلے سال سے. اوکے ٹھیک ہے. اور اس سوچ میں جو ان کو بات محسوس ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ الیکشن ہار گئے, ان کی گورنمنٹ نہیں بن رہی وفاق کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے اوپر زوال آئے گا, ان کے اوپر عذاب آئے گا. انہوں نے اس عذاب کو ہٹوانے کے لیے اگریشن از دا بیسٹ ڈیفینس کی پالیسی اڈاپٹ کی کہ میں جتنی اس عذاب کو یا عذاب لانے والوں کو گالیاں بکوں گا جی اس عذاب کے رکنے کے امکانات زیادہ بڑھتے ہو جائیں گے. ٹھیک زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, رکنے کے. لیکن سامنے جو تھے وہ آپ دیکھیے, میں نے آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہوتا تو میں پہلے آپ کا انالیسس کرتا جی. ٹھیک ہے. آپ کی پوری شخصیت کا, آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کا, پھر میں آپ کو ان الفاظ میں مخاطب کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور آپ کو میری بات سے کبھی کوئی دکھ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ ابلاغیات کی بنیادی چیز بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب نے اگر اس طوفان کو چیلنج کرنا تھا یا روکنا تھا, انہیں ان کی زبان میں بات کرنی چاہیے تھی. اور کم از کم میں آپ کو بتاؤں 3 ایسے مواقع آئے ہیں وہاں پہ اگر وہ صرف اپنی زبان بند کر لیتے, صرف زبان بند کر لیتے. زبان سے مراد ہے جبران ریاض کو کہتے کہ اگلے 1 مہینہ میرے ٹویٹر سے کوئی ٹویٹ نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. نواز شریف صاحب کو اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کیے ہوئے کتنے سال مہینے گزر جاتے ہیں. بہت ٹھیک ہے, بہت اسے 1 مہینے کی پابندی لگا دیتے. خان صاحب بنی گالا میں بیٹھے ہوتے, زمان پارک میں بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے. ان کے درمیان وہ جو ایروگینس تھی نا, ایک تو یہ کہ دنیا کو یہ تاثر نہ جائے کہ میں نے ان سے کوئی بھیک مانگی ہے. جی ٹھیک ہے, ویسے ان کا تو پروفیشن ہی یہی ہے بھیک مانگنا, لیکن ان کا ایک یہ کانشیسلی فیصلہ کہ کسی کو یہ تاثر نہ جائے, اور دوسرا یہ کہ میں ان کو بد زبانی کی بنیاد کے اوپر جھکنے پہ مجبور کر سکتا ہوں. جی یہ دونوں باتیں ایک ہی وقت میں بہت ہی کیٹاسٹرافک امپیکٹ لے آئیں اور وہ بیڑا غرق ہو گیا. اب جس نے اس پریس ریلیز کا آخری پیرا پڑھا ہے وہ کہے گا خان تو گئے ہو. اچھا ہاں, وہ جو پریس ریلیز ہے اس کا آخری پیرا جو ہے وہ پڑھ لیجئے, اوپن اینڈ شٹ. ٹھیک ہے, کہ اگلی باری یہ دی گی, اگلی باری صاحب دیے. ٹھیک ہے دادا, اڈیالی صاحب دیے. بالکل ٹھیک ہے دادا. اس کا ایک اور بھی مطلب ہے, اب توبہ کے سارے دروازے بند ہو. ہائے 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 ہائے, اب توبہ کے سارے دروازے بند. کیا بات کر دی آپ نے. اس سزا سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے تھے, اب یہ پرناؤنسمنٹ ہے کہ توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے. دادا اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہوں ضرور کامنٹ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.